نماز اشراق. اشراق کا لفظ شرق سے ہے، شین ریقاف، اسی سے مشرق کا لفظ ہے. تو نماز اشراق وہ نماز جب سورج مشرق سے طلوع ہو جائے اس کے بعد پڑھی جانے والی نماز. ضحیٰ کے معنی ہے دن کا چڑھنا، اشراق کے معنی ہے طلوع آفتاب. پس جب آفتاب طلوع ہو کر ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے تو اس وقت نوافل کا پڑھنا نماز اشراق کہلاتا ہے، یعنی تقریباً 15 منٹ کے بعد. زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حدیث میں اس نماز کو صلاۃ الاوابین بھی کہا گیا ہے. اوابین کا لفظ اواب سے ہے. اواب کا کیا معنی ہوتا ہے؟ رجوع کرنے والا، بار بار پلٹنے والا. مغرب اور عشاء کے درمیان پڑھی جانے والی نماز کو جس روایت میں صلاۃ الاوابین کہا گیا ہے وہ مرسل ہے، یعنی ضعیف ہے. عام طور پر ہمارے ہاں کیا مشہور ہے؟ اوابین کی نماز مغرب کے بعد پڑھتے ہیں لوگ، جبکہ صحیح حدیث کے مطابق یہ نماز اشراق کی نماز ہے. اور یہ جو بار بار پلٹنے کی بات ہے نا، اب یہ ہے کہ جیسے تہجد کی نماز کے لیے اللہ کے حضور حاضر ہوئے، پھر فجر کی نماز کے لیے پھر پلٹے، تو پھر اشراق کی نماز کے لیے تو یہ بار بار پلٹنا جو ہے یہی دراصل اواب ہونا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یصبح علی کل سلامہ من احدکم صدقہ فکل تسبیحۃ صدقۃ وکل تحمیدۃ صدقہ وکل تہلیلۃ صدقہ وکل تکبیرۃ صدقہ وامر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ ویجزئ من ذلک رکعتان یرکعہما من الضحیٰ. ہر آدمی پر لازم ہے کہ اپنے جسم کے ہر بند کے بدلے، یعنی ہر جوڑ کے بدلے صدقہ خیرات کرے. بس ہر تسبیح صدقہ ہے، یعنی سبحان اللہ پڑھنا. ہر تحمید یعنی الحمدللہ کہنا صدقہ ہے. ہر تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے. ہر تکبیر یعنی اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے. امر بالمعروف صدقہ ہے اور نہی عن المنکر بھی صدقہ ہے. اور ان سب چیزوں سے ضحیٰ کی 2 رکعتیں کفایت کرتی ہیں. یعنی اگر یہ باقی کام آپ نہ کر سکے کسی مجبوری سے تو آپ یہ 2 رکعتیں پڑھ لیں تو گویا آپ نے اپنے دن کا صدقہ دے دیا. اور اگر کوئی شخص یہ 2 رکعتیں بھی پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ باقی کام بھی کرے تو لازمی طور پر وہ دوسروں سے آگے ہوگا. عام طور پر جب اس طرح کی حدیثیں ہم پڑھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں چلو ٹھیک ہے، باقی تو چھوڑو، چھٹی یہ کر لیتے ہیں، یعنی شارٹ کٹ ڈھونڈ کے بس صرف ایک چھوٹا کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جبکہ صحابہ کرام کی عادت کیا تھی، وہ کیا کیا کرتے تھے؟ اس حدیث کو یاد کریں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ، مالدار لوگ تو آگے نکل گئے. اور پھر انہوں نے کچھ تسبیحات سیکھی اور وہ ادا کرنے لگے. پھر وہ مالدار لوگوں کو بھی پتہ چل گیا. انہوں نے یہ نہیں سوچا مالدار لوگوں نے کہ ٹھیک ہے ہم صدقہ خیرات کرتے ہیں تو اب ہمیں اور تسبیح پڑھنے کی یا کچھ اور کرنے کی کیا ضرورت ہے. وہ صدقہ خیرات کے ساتھ ساتھ تسبیح بھی کرنے لگ گئے. تو اس حدیث کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم تسبیح چھوڑ دیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں اور صرف یہ 2 رکعتیں پڑھ کے مطمئن ہو جائیں. یہ بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 رکعتوں کا ادا کرنا اتنا اجر و ثواب کا باعث ہے کہ گویا ان ساری نیکیوں کو کر لینا ہے. لیکن وہ نیکیاں اپنی جگہ باقی ہیں، وہ الگ سے کریں گے تو وہ اصل شکل میں ہوگی. جیسے قل هو اللہ پڑھنا 1/3 قرآن کے برابر، اس کو لوگوں نے کیا سمجھا، اور کچھ نہ پڑھو، خالی قل هو اللہ ہی پڑھتے رہو، 3 دفعہ پڑھ لو پورے قرآن کا ثواب ہو جائے گا. اسی طرح حرم میں 1 نماز پڑھ لو، 1,00,000 نمازوں کا ثواب. لیکن وہ 1,00,000 نمازوں کا ثواب یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ آپ کی 1,00,000 نمازیں بھی ادا ہو گئی. تو ہر کام اپنی جگہ کرنے سے ہوتا ہے. ہاں، یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ اس کام کا اجر و ثواب کتنا زیادہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے آدم کے بیٹے، خالص میرے لیے 4 رکعتیں، خالص میرے لیے 4 رکعتیں اول دن میں پڑھ، یعنی اشراق کی. میں تجھ کو اس دن کی شام تک کفایت کروں گا، تیرے سارے کام ہو جائیں گے. اب آپ دیکھیے کہ یہ جو 4 رکعتیں ہیں ان میں جو خصوصیت کے ساتھ اجر کے لیے شرط رکھی گئی وہ کیا؟ خالص میرے لیے. اچھا، عام طور پہ ہم نفل پڑھتے ہیں تو کس طرح پڑھتے ہیں؟ جیسے اس روز مجھ سے کسی نے پوچھا جب میں تہجد کی نماز کے بارے میں بتا رہی تھی کہ کیا خیال ہے اگر اس روز یعنی تہجد کے وقت 2 رکعت تحیۃ الوضو کے پڑھ لیے جائیں، 2 حاجت کے پڑھ لیے جائیں، 2 استخارے کے پڑھ لیے جائیں، 2 فلاں کے پڑھ لیے جائیں. تو بات یہ کہ ٹھیک ہے آپ وہ 2 مختلف نیتوں سے پڑھ لیں، لیکن تہجد تو تہجد ہے. اسی طرح جب ہم یہ نفل بھی پڑھتے ہیں تو عموماً ہم کیا کہتے ہیں، چلو حاجت کے پڑھ لیتے ہیں یا کوئی استخارہ کر لیتے ہیں، یعنی کوئی نہ کوئی غرض ساتھ لگا لیتے ہیں. برائی کچھ نہیں ہے اس میں، آپ لگا سکتے ہیں غرض، لیکن کوئی عبادت تو ایسی بھی ہو جو کسی غرض کے بغیر ہو، یا نہیں؟ ہاں،
اپنی ساری غرضیں اللہ کے سپرد کر دینا اور خالص اس کے ہو جائیں، پھر وہ آپ کی ہر چیز کے لیے کافی ہو جائے گا. اصل میں ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ جیسے مختلف چیزیں ہمارے ہاتھ میں نا، ہم یہ کر کے یہ کروائیں اللہ تعالیٰ سے، یہ پڑھ کے یہ کروائیں، اس چیز سے یہ مسئلہ حل کرائیں، لیکن